اب آدمی پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ سماج میں دیکھ رہا ہے کہ جو پارٹنر ہوگا وہ امانت داری کے ساتھ چل جائے، وہ اس کا لحاظ کرے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے آدمی اس کو جو ہے پریفر کرتا ہے کہ یہاں جو ہے معاملات ٹھیک چلتے ہیں۔ اوپر نہیں ہے۔ اب اگر آپ شیئر مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرنا ہی چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جس کمپنی کے اسٹاک خریدنا ہے اس کا نامہ اعمال پڑھ لیجئے، بیلنس شیٹ دیکھ لیجئے، آپ فنڈامنٹل انالائسس کر لیجئے، ٹیکنیکل انالائسس کر لیجئے، کمپنی کا پرفارم دیکھ لیجئے کیسا کر رہی ہے اور کیا پروفٹ ہو رہا ہے، کیا ڈیویڈنڈ، ساری چیزیں آپ دیکھ لیجئے۔ پہلا کام تو آپ کو یہ کرنا ہے۔ لیکن ایز اے مسلم ہماری کام یہاں پر ختم نہیں ہو جاتا ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کمپنی جائز کاروبار کر رہی ہے یا ناجائز کاروبار کر رہی ہے، اور جائز اور ناجائز اسلام میں ہے کیا، یعنی اسلام میں کیا چیزیں جائز ہیں، کیا چیزیں ناجائز ہیں، یہ بھی ہمیں جاننا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی جو چیز مجھ سے متعلق ہے، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو نماز کی ٹائمنگ کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، نماز کی کنڈیشنز کے بارے میں علم ہونا چاہیے، نماز کے اندر کیا چیزیں کمپلسری ہیں اس کا علم ہونا چاہیے، نماز کے اندر سنتیں کیا کیا ہیں ان کا علم ہونا چاہیے، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جائے گی وہ ساری چیزیں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ہم روزہ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کا علم ہونا چاہیے کہ بھائی روزے کی ٹائمنگ کیا ہے، کس ٹائم سے لے کر کس ٹائم تک رکھنا ہے، کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو حلال کا اور حرام کا، جائز کا ناجائز کا، صحیح اور غلط کا علم ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر آدمی گناہ میں پڑے گا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اناؤنسمنٹ کرا دیا تھا کہ لا یبیع فی سوقنا ھذا الا من تفقہ فی الدین، کہ ہماری مارکیٹ میں اس شخص کو ٹریڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہے جو شخص دین کے احکام سے واقف نہ ہو، اسلامک رولز سے واقف نہ ہو، کیونکہ اگر وہ اسلامک رولز سے اور اسلامی احکام سے واقف نہیں ہوگا تو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے وہ سود میں پڑ جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں تجارت کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اب آپ شیئرز خریدنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے کیا کنڈیشنز علماء نے بتائی ہیں وہ ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیں گے وہ کوئی 6 بنیادی طور پر کنڈیشنز بیٹھتی ہیں، اور ایک کنڈیشن اور ہے۔ فرسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو نیچر آف بزنس دیکھنا ہے۔ جس کمپنی کے آپ شیئرز خریدنے جا رہے ہیں وہ کمپنی کا بزنس کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بزنس جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے۔ اگر کمپنی کا بزنس حلال نہ ہو کر حرام ہے، کمپنی کا بزنس یعنی کمپنی اگر کوئی ایسا پروڈکٹ تیار کر رہی ہے جو حرام ہے، کوئی ایسی سروس پرووائڈ کر رہی ہے جو حرام ہے، تو پھر اس کمپنی کے شیئرز خریدنا جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کمپنی وہ شراب تیار کر رہی ہے، ٹھیک، تو اس کے شیئرز خریدنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور بلکہ لعنت فرمائی ہے شراب پینے والوں پر بھی، اور جو شراب کا کاروبار کرتے ہیں، شراب کو نچوڑتے ہیں، اس طریقے کے 10 لوگوں پر لعنت کی گئی ہے۔ اب دیکھیں وہ ایک کمپنی انتقال کر گئی، کنگ فشر مثال کے طور پر، اس کے شیئرز خریدنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کمپنی گیمبلنگ کے اور بیٹنگ کے کاروبار میں ملوث ہے، ایپس ہیں، تو اس کے شیئرز خریدنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کمپنی کا کاروبار وہ پورک اور پورک بیسڈ پروڈکٹس ہیں، تو اس کے بھی جو ہے آپ کے شیئرز خریدنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر کوئی چیز کھانا حرام کرتا ہے تو پھر اس کا ٹریڈ کرنا اور اس سے پیسے کمانا اس کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ ان اللہ اذا حرم اکل شیء ان اللہ اذا حرم علی قوم اکل شیء حرم ثمنہ۔ اب ایک کمپنی ہے جوبیلینٹ فوڈ، وہ ڈومینوز پیزا بناتی ہے، اور ڈومینوز پیزا جو ہے وہ پورک بیسڈ بھی رہتا ہے، اس وجہ سے جوبیلینٹ فوڈ کے شیئرز خریدنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کمپنی ربا بیسڈ ہے، یعنی انٹرسٹ پر ہے،
جیسے بینک کے شیئرز خریدنا، انشورنس کمپنی کے شیئرز خریدنا یا کسی بھی فائنانس کمپنی کے شیئرز خریدنا بالکل کلیئر کٹ حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ ایسے ہی انٹرٹینمنٹ یعنی وہ کمپنی جو موویز بناتی ہیں یا میوزک یا پورن، جیسے آپ کی PVR ہے، جیسے بالاجی ٹیلی فلم ہے، ان کمپنیوں کے شیئرز خریدنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ کمپنیاں جو ویپنس تیار کرتی ہیں، ہتھیار بناتی ہیں۔ دیکھیں ہتھیار جو ہے وہ اس کا استعمال صحیح بھی ہے اور اس کا استعمال غلط بھی ہوتا ہے، لیکن اس زمانے کے اندر ہتھیار کا استعمال وہ غلط ہی کیا جا رہا ہے۔ اروندھتی رائے ایک بڑی رائٹر ہیں، آتھر ہے انڈیا کی، تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات ایک جگہ کہی کہ پہلے زمانے کے اندر ہتھیار بنائے جاتے تھے جنگ لڑنے کے لیے، اور اس زمانے میں جنگیں کی جاتی ہیں، کروائی جاتی ہیں، بھڑکائی جاتی ہیں ہتھیار بیچنے کے لیے۔ یعنی اس وقت جنگوں کے پیچھے بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہتھیار کو بیچنا ہے، تو اس کا جو ہے وہ غلط ہی استعمال ہو رہا ہے۔ BEML ایک ہتھیار بنانے کی کمپنی ہے، اس کے شیئرز خریدنا مثال کے طور پر جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے شوگر کمپنی، تو شوگر کمپنی کا بنیادی طور پر کاروبار تو ٹھیک ہے، لیکن شوگر کمپنی کے اندر جو مولیسز رہتے ہیں اور گنے کا جو بھوسا ہوتا ہے اس سے شراب تیار کی جاتی ہے، تو علماء نے شوگر کمپنیز کے شیئرز خریدنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ جیسے آپ کا بلرام پور چینی ہے، رینوکو ہے، اور اس طریقے کی کئی کمپنیاں ہیں جو شوگر کمپنیاں ہیں، ان کے شیئرز خریدنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں تو اب اس سے انکم تو ہوگی۔ اچھا، اب ایک بات تو یہ ہو گئی، پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کمپنی کا کور بزنس وہ حلال ہونا چاہیے۔ اگر کمپنی کا بزنس حلال نہیں ہے تو پھر اس کے شیئرز خریدنا جائز نہیں، یہ خلاصہ ہوا۔ اچھا، اب کمپنیاں جو ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں وہ نان حلال کاروبار بھی کر رہی ہوتی ہیں، یعنی کمپلیٹلی نہیں تو پارٹلی نہ، وہ کہیں نہ کہیں حرام کام میں چل رہی ہوتی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے، مثال کے طور پر آپ ایسے سمجھیں کہ ایک کمپنی ہے، یہاں پر ایک بنیادی اصول یہ سمجھنا ہے سب سے پہلے، وہ یہ ہے کہ جو حرام ہے تو حرام میں کم اور زیادہ نہیں ہے، حرام کے اندر کم اور زیادہ نہیں۔ شراب کی ایک بوتل حرام ہے تو شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، یہ چیز بنیادی ہے۔ لیکن اس وقت کا جو سیناریو ہے، اس وقت کا جو منظر نامہ ہے، آپ ذرا اس کو دیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر، بلکہ آپ یہ کہیں کہ انڈسٹریل ایج کے بعد جو 3 بڑے انسٹیٹیوشن وجود میں آئے، ایک آپ کا بینک آیا ہے جو انٹرسٹ، جو یعنی ڈپازٹ قبول کرتا ہے، اس پر انٹرسٹ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان پیسوں کو آگے انٹرسٹ پر دیتا ہے، تو وہ سود پر ہی کھڑا ہوا ہے۔ ایک دوسرا انسٹیٹیوشن وجود میں آیا ہے انشورنس کا، اس کے اندر بھی کچھ شکلوں کے اندر انٹرسٹ ہے، کچھ شکلوں کے اندر گیمبلنگ ہے، کہیں انسرٹینٹی ہے، تو وہ بھی جو ہے یعنی جیسے بینک اپنی اصل کے اعتبار سے جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے انشورنس کمپنیاں اپنی اصل کے اعتبار سے جائز نہیں ہیں۔ شیئر مارکیٹ کا جو کانسیپٹ وجود میں آیا ہے تو یہ اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے، یعنی جن لوگوں کے ہاتھ میں آپ کہہ لیجئے باغ ڈور ہے، جو لوگ اس وقت نظام کو چلا رہے ہیں، جو لوگ اس وقت چیزیں انوینٹ کر رہے ہیں، وہ کوئی اسلامک پرسپیکٹو تو نہیں رکھتے ہیں، وہ ان کے ہاں حلال اور حرام کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو اس کے پیچھے ان کی اپنی اپروچ کام کر رہی ہوتی، اس کے پیچھے ان کا اپنا مائنڈ سیٹ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب اگر شیئر مارکیٹ کے اندر بھی آپ یہ کہہ دیں کہ مکمل طور پر یہ بھی حرام ہے،
تو پھر علماء نے یہ گنجائش دی ہے، یعنی نہ چاہتے ہوئے، اور جس کو کہتے ہیں اردو میں بادل ناخواستہ، یہ گنجائش دی ہے کہ اگر کوئی کمپنی وہ نان حلال ایکٹیویٹیز میں ہے تو 33 یعنی اس کا جو کل ایسٹ ہے اس کے 33% تک تو گوارا کریں گے، اور اگر 33% سے زیادہ وہ انویسٹ کر رہی ہے نان حلال چیزوں میں تو پھر اس کے اسٹاک خریدنا جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کیسے ضرورت پڑتی ہے؟ وہ اس طریقے سے ضرورت پڑتی ہے کہ کبھی مثال کے طور پر کمپنی تیار ہوئی اور 100 کروڑ روپے کی کمپنی ہے، تو 90 کروڑ روپے تو انوالو ہو گئے، یعنی اس کی فیکٹری بن گئی، اس کی بلڈنگ بن گئی، پروڈکٹس تیار ہو رہے ہیں، ساری چیزیں۔ 10 کروڑ روپے کمپنی کو لکوڈ میں رکھنا ہے، سیلری دینا ہے، ٹرانسپورٹ کے خرچے ہیں، دوسری نیڈس ہیں، دوسرے ایکسپینسز ہیں، 10 کروڑ روپے لکوڈ میں رکھنا ہے۔ تو کمپنی کیا وہ 10 کروڑ روپے اپنے پاس رکھے گی؟ اپنے پاس تو نہیں رکھے گی، اس میں کوئی نفع نہیں ہے، بلکہ اس میں نقصان ہوگا، وہ گھٹ رہا ہے اپنے آپ۔ تو کمپنیاں یہ کرتی ہیں کہ اس کو اٹھا کر انویسٹ کرتی ہیں، شارٹ ٹرم انویسٹ کرتی ہیں بینک میں۔ ظاہر ہے شارٹ ٹرم یعنی بینک کے اندر تو ایسا بھی رہتا ہے کہ آپ ایک ہفتے کے لیے انویسٹ کر دیں تو ریٹرن اس میں زیادہ نہیں ملے گا، لیکن اگر وہی اماؤنٹ بہت بڑا ہو تو ریٹرن پھر اس میں زیادہ ہوگا۔ تو کبھی کمپنیاں ایسا کرتی ہیں کہ ان پیسوں کو جو لکوڈ اس کے پاس ہیں وہ بینک کے اندر انویسٹ کر دیتی ہیں، بینک کے اندر رکھا دیتی ہیں، اس سے ان کو سود مل رہا ہوتا ہے، ایک بات۔ اور کبھی وہ منی مارکیٹ کے اندر پیسے لگا دیتی ہیں، اس سے جو ہے ان کو، تو اس طریقے کی وہ نان حلال ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی ہیں، نان حلال یعنی حرام طریقوں سے ان کے یہاں انکم آ رہی ہوتی ہے۔ تو علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کل جو ایسٹس ہیں ان کے 30% سے کم ہے تب تو شیئرز خریدنا جائز ہوگا، اور اگر 33% سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر شیئرز خریدنا جائز نہیں ہوگا۔